أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج 14 اگست 2017 کی تاریخ ہے. پیر کا منڈے کا دن ہے. لندن وقت کے مطابق اس وقت شام کے 7 بج رہے ہیں اور پاکستان کے وقت کے مطابق رات کے 11 بج رہے ہیں. آج اپنے خطاب میں بر صغیر جسے عرف عام میں پاک و ہند کہا جاتا ہے، آج پہلے اسے برٹش انڈیا کہا جاتا تھا اور برطانیہ کے قبضے سے پہلے اسے بھارت اور عرف عام میں ہندوستان کہا جاتا تھا. اگست اور 15 اگست یہ انڈیوائیڈڈ انڈیا، جس کو انگریزوں نے قبضہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اور خصوصاً مسلمانوں کے رہنماؤں کی نام نہاد اس وقت کے دولت مند مسلمانوں کی غداریوں کے باعث، جس میں ہندو بھی شامل ہیں، ان کی غداریاں بھی شامل ہیں، کہ جب ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، جین مت کے لوگ، بدھ مت کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ ہندوستان کو برطانوی سلطنت کے قبضے سے آزاد کرانے کے لیے متحدہ جد و جہد کر رہے تھے. تو اس جد و جہد میں جب ہندوؤں کے مفاد پرست ٹولے اور مسلمانوں کے مفاد پرست ٹولے نے انگریزوں کے ساتھ مل کر بر صغیر کی تقسیم کا فارمولہ جو انگریز نے تیار کیا تھا، اسے تکمیل پہنچانے کے لیے انگریزوں کا ساتھ دیا
اور حریت پسندوں اور آزادی کے لیے جنگ لڑنے والے مسلمان، ہندوؤں اور سکھوں کس سے آزادی حاصل کرنے کے لیے؟ انگریزوں کے ہندوستان پر ناجائز قبضے سے نجات کے لیے، آزادی کے لیے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب مل کے متحدہ جد و جہد کر رہے تھے، لیکن سب ہی کے دولت مند نواب جاگیرداروں کی اکثریت نے ہر مذہب کی انگریزوں کے ساتھ مل کے بر صغیر کی تقسیم کا منصوبہ جو انگریزوں نے بنایا تھا، برطانوی سلطنت نے بنایا تھا، برٹش راج اسے کہا جاتا تھا اس زمانے میں، اس نے بنایا تھا۔ اس کی تکمیل کے لیے میں اپنے نئے ساتھیوں کی، مہاجر نوجوان بچے بچیوں، یوتھ کے لیے ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ جیسے مہاجر جد و جہد کے آغاز کے بعد آفاق عامر ٹولے نے حقیقی بنانے سے پہلے فوج کے پاس گئے، پنڈی گئے، اسلام آباد گئے، ISI فوج سے ٹریننگ لی، پیسہ لیا، اسلحہ لیا، فوج کے ٹرکوں میں بیٹھ کے 19 جون 1992 کو آئے، مخبریوں کی، ساتھیوں کی، گھروں کی نشاندہی کی، رشتہ داروں کی، MQM کے رہنماؤں کی، اور انہیں گرفتار کروایا یا انہیں قتل کر دیا یا فوج کے ہاتھوں گرفتار کروا کے قتل کروا دیا۔ تو جیسے حقیقی ٹولے نے غداری کی، آج کمالو ٹولہ اسی کالے انگریزوں جو موجودہ پاکستان کی بزدل، شکستہ، خوردہ فوج ہے، جس کے آج کل کمانڈر ان چیف یعنی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ ہیں، اس کے اور ISI کے چیف اس کے ایجنٹ بننے والے کمالو گروپ اور PIB گروپ کے غدار ہیں، جو مہاجر ماؤں، بہنوں، بیٹیوں تک کی نشاندہی کر کے ان کو گرفتار کروا رہے ہیں۔ MQM کے کارکنوں کو گرفتار، ساتھیوں کو گرفتار، رہنماؤں کو یا ان کے گھر والوں کو گرفتار کروا رہے ہیں، اور مہاجروں کو کمزور کرنے کے لیے کالے انگریزوں مسلمانوں کے تاریخ اس کرۂ ارض پہ سب سے بڑی غدار، اگر کوئی مسلمان نام سے شے موجود ہے، لوگ موجود ہیں، تو وہ کہتے ہیں اسے ISI انٹر سروسز انٹیلیجنس آف پاکستان، اور دوسرے عرف عام میں افواج پاکستان۔ یہ 1.5 ارب مسلمانوں میں سب سے بڑے غدار، ویسٹ پنجاب سے تعلق رکھنے والی یہ فوج اور ISI صرف پاکستان کی دشمنی نہیں، بلکہ کرۂ ارض پہ رہنے والے تمام مسلمانوں کی دشمن ہے ایک طرف،
اور یہی فوج جسے پاکستان آرمی کے نام سے جانا پہچانا پکارا جاتا ہے، جسے انٹر سروسز انٹیلیجنس کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے. یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ نوجوان نسل کو کچھ بھی نہیں معلوم. صرف مہاجر نوجوانوں کو نہیں، پنجاب میں رہنے والے ینگسٹرز کو، کالج کے اسٹوڈنٹس کو، گرلس کو، بوائز کو، دے ڈونٹ نو دا ہسٹری آف دی سب کانٹیننٹ اینڈ how their forefathers and their forefathers, their fathers and forefathers, grandfathers, grandfathers, جنہوں نے آزادی کے حصول کے لیے جنگ لڑی، مگر ان کے ساتھ کیا ہوا، اور جو اس وقت آزادی کی جنگ لڑنے والے مسلمانوں کو انگریزوں کے ساتھ مل کر ناکام بنانے والے مسلمان فوجی تھے، وہ جنرل باجوہ اور یہ موجودہ جو فوج ہے، ان کے آباء و اجداد ہی تھے جنہوں نے 1857 کی کامیاب جنگ آزادی کو ناکامی میں تبدیل کرایا. یہ ہے تاریخی حقیقت. اس پر اب کوئی الطاف حسین پر غداری کے مزید مقدمات بنانا چاہے تو بنا لے. مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. میں تو آج مجبوراً مولانا فضل الرحمان، باچا خان، جی ایم سید، خان آف قلات، یہ وہ نام ہیں جو پاکستان کے بننے سے پہلے جانے پہچانے جاتے تھے، اور یہ انگریزوں کے خلاف جد و جہد میں برابر کے شریک تھے. اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، آئی ایس آئی کا موجودہ چیف نوید مختار، اور پنجاب کے زیادہ تر جرنیلوں کے آباء و اجداد اس وقت آزادی کے متوالے حریت پسندوں کا قتل عام کر رہے تھے انگریزوں کے ساتھ مل کر. جو آج پاکستان کی فوج ہے. اب یہ صرف مسلمانوں کے خلاف جو اس زمانے میں تھی ان کے خلاف نہیں رہی ہے، بلکہ آج یہ عالم انسانیت کے لیے، دا انٹائر گلوبل ولیج کے لیے پاکستان کی فوج آئی ایس آئی ہیز بیکم دا مانسٹر، فرینکنسٹائن مانسٹر، بچر of humanity of the global village, human lives of the global village, wherever, any part, in any part of the world, any suicide bombing occurs, or explosive through remote
bombing was carried, bombings were carried out or happened in any part of the world, either Africa, America, Europe, Eastern Europe, Western Europe, South, East, West, North, poles of the universe, our universe, وہ پاکستانی فوج کے اور ISI کی فیکٹری میں انٹرنیشنل ٹیررسٹ ٹرین کیے جاتے ہیں، چاہے برطانیہ میں دھماکہ کرنے والے ہوں 7/7 کے، سعودی عرب کے 9/11 کے دھماکہ کرنے والے ہوتے ہیں، مگر تیار انہیں ISI اور فوج نے پاکستان میں کیا ہوتا ہے. I want to bring these facts into the knowledge of the international community, particularly the neighboring countries of Pakistan, that be careful, and the world powers, democratic powers, that if you don't come forward and do not take actions against the present Pakistan army and the ISI, then this ISI and Pakistani world will be the root cause of the disasters, eliminating, crushing the entire human beings from the earth, from global village. اب میں نئی نسل کے نوجوانوں سے کہتا ہوں، میں پختونوں سے بھی کہتا ہوں، نوجوان پختونوں، بلوچ پختونوں، ذرا بیٹے بیٹیوں، بہنوں بھائیوں، گرلز بوائز، دس از یور ہیومن obligation, not national. This is your human obligation, human duty to go to Maulana Fazlur Rahman, اسفندر خان، یہ ANP عوامی نیشنل پارٹی جو ہے، اس کے جو سربراہ ہیں اسفندر یار ولی، ان کے پاس جاؤ، اور خیرپور کے جو ریاست کے بچے کچے خاندان والے ان کے پاس جاؤ، بھاولپور کے خاندان والے ان کے پاس جاؤ، نواب کالا باغ کے پاس جاؤ، اور GM سید کی ایک اولاد جو سب سے بڑی تھی، شاہ محمد شاہ مرحوم، ان کا انتقال ہو گیا، اور اب باقی جو GM سید کی اولاد ہے وہ سب ISI کے پیرول پر اپنے نانا اور دادا کا خون چاٹ رہے ہیں، GM سید کا خون چاٹ رہے ہیں. اسی طرح ANP باچا خان کا خون چاٹ رہی ہے. اسی طرح مولانا فضل الرحمان اپنے والد محترم مولانا مفتی محمود اور ان کے آباء و اجداد کا خون چاٹ رہے ہیں. محمود خان اچکزئی بھی چاٹ رہے ہیں اپنے باپ اور آباء و اجداد کا خون. نواب کالا باغ جو موجودہ پاکستان میں ہے، اور نواب
بلوچستان کے سردار وہ بھی اپنے آباء و اجداد کا خون چاٹ رہے ہیں. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں نوجوان نسل کے لوگوں، مہاجروں کی تاریخ تو میں بتا رہا ہوں تمہیں، لیکن تمہیں پختونوں کے بزرگوں کی تاریخ معلوم کرنا ہے جو آزادی کے لیے لڑنے والے تھے، انگریز سامراج کے خلاف لڑنے والے تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس آپ جائیے وقت لے کر، ان سے کہیے آپ کے والد محترم نے انگریزوں کے خلاف جامعۃ العلماء ہند نے، اس کے اکابرین نے آزادی کی جنگ میں اپنی جانیں پیش کی تھیں یا نہیں کی تھی. انہیں سمندر میں غرق کیا گیا تھا، انگریزوں نے نہیں کیا گیا تھا. جمعیت العلماء ہند کے آزادی کے متوالے اکابرین کو پیڑوں پر پھانسیاں دے کر نہیں لٹکایا گیا تھا. مولانا فضل الرحمان شاید انکار نہیں کر سکے. قرآن رکھ دینا بیچ میں، کہنا ہاتھ رکھ کے بتائیے مولانا صاحب. اسی طرح نواب کلبا اور جی ایم سید کا کوئی اگر سچا فالوور ہے، وہ میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ عظیم لوگ ہیں جو آج بھی قصبہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں سندھ کی آزادی کے لیے، اور جن کے بھائی بہنوں کو مار کر پھینک دیا گیا یا پوری فیملیز کو آئی ایس آئی فوج نے اٹھا لیا ہے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہتا. جس طرح بلوچوں کی ماں بہنوں بیٹیوں کو غائب کیا جا رہا ہے اور جوانوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر انہیں قتل کر کے ان کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینکے جا رہے ہیں، اسی طرح مہاجروں کی گرفتار ہونے والی اولادوں اور رہنماؤں کے گھر والوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو آپ ذرا پوچھیں کہ باچا خان انگریزوں کے ایجنٹ تھے یا انگریزوں کے خلاف تھے؟ اسفندر یار ولی کے پاس جا کے پختونوں پوچھو کہ باچا خان انگریزوں کے خلاف آزادی کی جنگ لڑنے والے تھے یا انگریزوں کے ایجنٹ تھے. اللہ باچا خان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. تو ولی خان صاحب تو اب اللہ انہیں بھی جنت نصیب کرے، وہ دنیا میں نہیں رہے، لیکن ان کی اولاد تو زندہ ہے جو اس فوج کے آئی ایس آئی کے اور فوج کے اے این پی ایجنٹ بن چکی ہے، جو باچا خان اور اے این پی اور آزادی کے حریت پسند جو انگریز سے لڑنے والے تھے، انہیں جلا وطن ہونے پر جنہوں نے اسی فوج نے، اسی آئی ایس آئی نے مجبور کیا. تو ان سے صرف اتنا پوچھ لیجیے، باچا خان، ان کے آبا و اجداد جمعیت علماء ہند کے جی ایم سید اور سندھ کے جو سچے سندھ دھرتی کے چاہنے والے، سندھ دھرتی کے سچے چاہنے والے بزرگ تھے، وہ انگریزوں کے خلاف ریشمی رومال تحریک ہو یا جنگ آزادی کی 1857 کی ہو، اس میں سندھی بزرگ آبا اجداد ان کے وہ انگریزوں کے ایجنٹ بن گئے تھے یا لڑ رہے تھے. یہی حال بلوچوں کا ہے. بلوچوں نے تو کبھی انگریزوں کے آگے ہتھیار ڈالے ہی نہیں. اسی طرح قبائلیوں نے کبھی انگریزوں کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض قبائلی علاقوں کے پختون بھی
اسی فوج کے ایجنٹ ISI کے ایجنٹ بن گئے ہیں جنہوں نے ان کے والدین کو مارنے میں انگریزوں کا ساتھ دیا. یعنی جنرل باجوہ کے رشتہ دار، نوید قمر کے رشتہ دار، یعنی ان کے دادا پر دادا پر پڑ پوتے، پڑ نواز سے، پڑ نانا، پڑ دادا. انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا یا؟ اب آ جائیے، آزادی کے بعد ہم نے آزادی حاصل کی، یہ سب جھوٹی آزادی ہے. یہ تو جو آج توپے چلا رہے ہیں نا 14 اگست کو جشن آزادی منا کے، خدا کی قسم یہ ہمارے بزرگوں پر گولیاں چلانے والے ہی خالی نہیں تھے، یہ تو کعبۃ اللہ پہ گولیاں چلانے والے فوجی ہیں. موجودہ فوج جو ہے، جرنیل جو ہیں، ان کے آباء، یہ ان کی اولادیں جنہوں نے کعبۃ اللہ پہ گولی چلائی، جنہوں نے انگریزوں پہ گولی چلائی. لیکن جب کبھی ان کو اکیلے بغیر انگریز کی مدد کے جہاں کہیں لڑنا پڑا، اس فوج نے، یعنی موجودہ ویسٹ پنجاب کی، میں ایسٹ پنجاب کی بات ہی نہیں کر رہا، ایسٹ پنجاب کے پنجابیوں کا جینیٹک میک اپ الگ ہے اور ویسٹ پنجابیوں کے جینیٹک میک اپ الگ ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایسٹ پاکستان میں بنگالی عورتوں کو کے ساتھ کیا ظلم کیا، بنگالی مسلمانوں کے ساتھ کلمہ گو کیا فوج نے ظلم کیا. اور جب انڈیا کی فوج آئی، میں اس کی فلم آپ کو بھیج چکا ہوں اور بھیجوں گا اور بھیجتا رہوں گا. اس فوج کا اصلی چہرہ دکھاؤں گا جب تک جسم میں سانس باقی ہے، کیونکہ یہ اس بے غیرت نسل کی طرح سے ہے جس کو کوئی بات بھی آپ کہہ لیں، اس کو نہ شرم آتی ہے، نہ لحاظ آتا ہے، نہ مروت آتی ہے، نہ اس کا ضمیر جاگتا ہے. اسی طرح ہر حملہ آور جو ویسٹ پنجاب میں آیا، ذرا غور سے تاریخ سن لیجئے اور کسی بھی تاریخ داں سے سن لیجئے. اگر الطاف حسین غلط ہے تو الطاف حسین کو آپ اگر قائد مانتے ہیں تو قائد ماننا چھوڑ دیجئے. کسی بھی تاریخ کے سچے استاد کے پاس جائیے، بڑی عمر کے 70 سال کم از کم، یا 70 سال 60 سال منیمم 60 سال، ورنہ 70 سال کے بعد والے بزرگوں کے پاس، ہسٹورینز کے پاس جائیے اور پوچھئے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں جمعیت العلماء ہند کے کن کن مسلمانوں نے صف اول کا تاریخی اور حریت پسندی کا کردار ادا کر کے جام شہادت نوش کی. کالے پانی گئے، سیاہ سمندر برد ہوئے یا پھانسیاں چڑھے. میرے نوجوانوں، برے صغیر کے، میں ہندوؤں سے بھی مخاطب ہوں، اس وقت میں سکھ نوجوانوں سے بھی مخاطب ہوں. اس وقت جو آزادی کی جنگ لڑنے والے ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان تھے، ان کے نام نئی نسل، چاہے وہ انڈیا کی ہو، بنگلہ دیش کی ہو، یا موجودہ
شکست خوردہ فوج کے موجودہ پاکستان کی ہو، اس میں آپ کو کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں ملے گا نام۔ میں اگر نام بتانا میں نے شروع کیے، چلے میں کسی دن نام بھی بتا دوں گا، لیکن میں چاہ رہا ہوں آپ خود جا کے ان کے پاس پوچھیں، جن کے نام لیے جن لیڈروں کے، اے این پی کے لوگ اپنے لیڈروں کے پاس جائیں، علماء اسلام، جمعیت العلماء اسلام کے لوگ یہ اپنے لیڈروں کے پاس جائیں، پنجاب میں کس کے پاس جائیں؟ بڑا مسئلہ ہے پنجاب میں، تو پنجاب میں کس کے پاس جائیں گے؟ بابا بلے شاہ کا کوئی وارث سے نہیں رہا۔ اچھا جی، داتا دربار، جو داتا دربار لاہور میں، ان کا کوئی وارث نہیں رہا۔ علامہ اقبال کا بھی کوئی وارث وہ نہیں رہا، یعنی فرسٹ وارث، نئی نسل کا نہیں، یعنی جیسے جاوید اقبال سے میرا حال ہے، وہ بھی شاید انتقال ہو گیا ان کا، اللہ انہیں بھی غریق رحمت کرے۔ تو علامہ اقبال جو تھے وہ ایک پروگریسو اور انتہائی ڈیموکریٹک قسم کی شخصیت تھے، اسی لیے تو انہوں نے یہ ترانہ لکھا جو آج بھی انڈیا میں ترانہ دویم کے نام سے، پہلے ایک ہی ترانہ یہ تھا، اب کیونکہ پاکستان بر صغیر کی تقسیم غداروں کی وجہ سے ہو گئی تو دوسرے نمبر پر ترانہ ہے، لیکن آج بھی پڑھا جاتا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبل اس کی، سارا جہاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ میں کوئی گانا وانا تو مجھے آتا نہیں ہے، نہ ہی میں گلوکار ہوں، کوشش کی ہے کہ میں آپ کو ترانے کی طرز تھوڑی سی ٹوٹی پھوٹی بتا دوں، تو گوگل میں جا کے آپ یہ دیکھ لیجئے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، سارا جہاں ہمارا۔ Poetry written by the most famous philosopher and poet, Dr. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے ہندو رام کو خدا مانتے ہیں، رام کی شان میں بھی علامہ اقبال نے نظمیں لکھی ہیں۔ گرو نانک سکھوں کے جو گرو نانک تھے ان کی شان میں قصیدے لکھے ہیں، ان کی شان میں نظمیں اور ترانے لکھے ہیں۔ تو
بہت پروگریسو قسم کے آدمی تھے، اور وہ کبھی ہندوستان کی تقسیم علامہ اقبال نہیں چاہتے تھے، خدا کی قسم نہیں چاہتے تھے، خدا کی قسم نہیں چاہتے تھے، خدا کی قسم نہیں چاہتے تھے۔ یہ تو ہے تاریخی حقیقت۔ اب آپ لاکھ زبردستی، کیونکہ وہ زندہ ہیں ہی نہیں جواب دینے کے لیے، ان کی قبر میں ان کی روح بھی روتی ہوگی، یار میرے متھے زبردستی اس منحوس پاکستان کو لگا رہے ہیں، جہاں نہ انسانوں کے حقوق انہیں حاصل ہے، نہ وہ جہاں عدلیہ آزاد ہے، جہاں اب جمہوریت نہیں ہے، جہاں جمہوریت آتی ہے تو یہی انگریز فوج کی غلامی کرنے والوں کی اولاد، فوجی جرنیل انہیں کان پکڑ کے نکال دیتے ہیں، خود حکومت کے میں آ کر ڈکٹیٹرشپ کر کے 10-10 11 سال تک حکومت کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، چور بازاری کرتے ہیں۔ اب آ جائیے، آپ کو ایسٹ پاکستان جب وہاں پر شیخ مجیب الرحمان گرفتار تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، جب وہ زندہ تھے تو گرفتار تھے اور بنگلہ دیش میں وہ جیتے تھے، لیکن اقتدار فوج انگریزوں کی انہیں دینا نہیں چاہتی تھی، یعنی کالے انگریزوں کی فوج، یعنی موجودہ فوج نہیں دینا چاہتی تھی، نہیں دیا، بلکہ انہیں اقتدار دینے کے بجائے ٹینک، گولے اور جہاز سے بمباری کی۔ بالآخر وہ جان دیتے رہے، عصمتیں قربان کرتے رہے، اور پھر وہی بنگالی کھڑے ہوئے اور فوج سے لڑنے لگے، اور پھر ایک وقت آیا کہ انڈیا کو لیاقت نہرو پیکٹ یاد آ گیا، اور اندرا گاندھی مرحومہ، اس کے بعد تو کسی کو غیرت ہی نہیں آئی۔ اب تک جو غیرت محترمہ اندرا گاندھی صاحبہ مرحومہ کو آئی تھی، ان کی شانتی، ان کے سکون کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں۔ یہ مجھے فتوے لگاتے رہے، مجھے کیا، مجھے مالک یوم الدین جو یعنی روز محشر، یعنی جو محشر کا دن ہوگا، اس دن کا یعنی قیامت کے دن سوال و جواب فیصلے کرنے کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوگی، اور کوئی نہیں ہوگا۔ نہ قبر باجوہ ہوں گے، نہ یہ ISI کا چیف کون ہے، یہ نوید مختار ہوگا، نہ DG رینجرز، بے شرم و بے غیرت رینجرز ہوگا یہ DG رینجرز، نہ بے غیرت کور کمانڈر ہوگا کراچی کا، نہ پنجاب کا، نہ یہ کوئی اس وقت وہاں نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو لائن میں لگے ہوں گے، اور شہداء دوسری لائن میں لگے ہوں گے، وہ بتا رہے ہوں گے ان فوجیوں نے ہمیں گرفتار کیا تھا۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں، مولانا شبیر احمد عثمانی کا کوئی نام جانتا ہے؟ نہیں جانتا کوئی۔ مولانا شبیر احمد عثمانی مرحوم رحمت اللہ علیہ کا کوئی نام جانتا ہے؟ مولانا شوکت علی کا رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ، سر سید احمد خان رحمت اللہ علیہ، مولانا ظفر علی خان کا نام، جمعیت العلماء اکابرین جو جد و جہد آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، بادشاہ خان کا کوئی نام
نئی نسل جانتی ہے؟ جانتی نہیں، نہیں جانتی۔ جی ایم سید کا جانتی ہے؟ نہیں جانتی، کتابوں میں ہے ہی نہیں ہے، کتابوں میں تو سب جھوٹ پڑھایا جا رہا ہے۔ پاکستانی فوج کے جوان ہیں ہم، ہر جگہ کھڑے تیار ہیں ہم، یعنی نئی نسل سمجھتی ہے کہ لڑنے کے لیے تیار ہے، نہیں، ہر جگہ کیا پاکستانی فوج کے جوان ہیں ہم، ہر جگہ کھڑے تیار ہیں ہم۔ آگے بتاؤں کیا؟ لڑنے کے لیے نہیں، ہتھیار ڈالنے کے لیے، اور دشمن گنے لے کے آئے تو بھاگنے کے لیے کھڑے ہیں ہم، تیار، ہم تیار۔ بزدل ہے یہ فوج، بزدل ہے یہ آئی ایس آئی۔ کان کھول کے سن لو، جب تک زندہ ہے میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، مر جاؤں گا تو میری روح بھی تمہاری اور تمہاری اولادوں کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ یہ اللہ سے میری دعا ہے اور بزرگان دین سے میری دعا ہے، اللہ کے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری دعا ہے کہ وہ اللہ کے حضور دعا کریں کہ میری روح کو بھی اتنی طاقت عطا فرمائے کہ میں ان کی اولادوں کو بھی چین سے نہ رہنے دوں۔ کیوں؟ یہ کوئی جب یہ کہتے ہیں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاؤ، نہیں لگائیں گے۔ کیوں لگائیں؟ کیوں لگائیں؟ پہلے یہ قمر باجوہ جواب دو، تم چیف آف آرمی اسٹاف ہو، ناصر حسین، جس نے اس حکومت کی اس وقت میں خدمت کی جب تمہارے پاس قلم اور کاغذ نہیں تھا، جب سے لے کر ریٹائرمنٹ تک اس نے پاکستان کی خدمت کی۔ ناصر حسین کو 71 سالہ گرفتار کر کے، جس کا ایم کیو ایم یا کسی اور جماعت سے تعلق نہیں تھا، صرف تعلق یہ تھا کہ وہ میرے بھائی تھے، انہیں گرفتار کر کے، اور ان کے بیٹے جو این ای ڈی یونیورسٹی سے پوزیشن ہولڈر فرسٹ کلاس فرسٹ کی ڈگری حاصل کر کے انجینئر بن کر محنت و مزدوری کر کے ٹیوشنیں پڑھا کے گھر کا خرچ چلا رہا تھا، باپ بوڑھا ہو گیا تھا، ریٹائر ہو گیا تھا، بوڑھے اور جوان باپ کو پکڑ کر 3 دن تک تشدد کا اس بہادر فوج نے، بہادر آئی ایس آئی نے، بہادر پولیس نے، یہ سب ایک ہی قبیلے کے لوگ ہیں، یہ بھانجے بھتیجے چچا ماموں کزنز، یہ سب، ان کو الگ مت سمجھو۔ سی ٹی ڈی ہو، پولیس ہو، رینجرز ہو، ایف سی ہو، آئی ایس آئی ہو، فوج ہو، یہ سب بزدل ہیں، بزدل ہیں، بزدل ہیں، گیدڑ ہیں جو رات کی تاریکیوں میں حملہ کرتے ہیں، دن کے اجالے میں۔ اگر یہ مرد اور بہادر کے بچے ہوتے اور واقعی جوان، ہم پاکستانی فوج کے جوان ہیں، اگر یہ جوان ہوتے تو 70 سال میں یہ کشمیر کو آزاد نہیں کرا لیتے۔ مال کھا رہے ہیں، حرام خور، پاکستان کا مال کھا رہے ہیں، مال کشمیر کے نام پہ، کشمیریوں کے نام پہ مال کھا رہے ہیں یہ فوجی، یہ عیسائی والے، مگر جا کے کشمیریوں کو آزاد نہیں کراتے۔ اور کیا کام کر رہے ہیں پیسے کے لیے یہ فوجی؟ کتنے فوجی برطانیہ میں دہشت گرد بھیجنے ہیں، فلاں دہشت گرد جماعت، کتنے بھیجنے ہیں؟ بھیج دو۔ علاقہ کون سا چن رہے ہیں؟ پٹھانوں کے علاقے یا سرائکی علاقے، پنجابی علاقوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جو خالص پنجابی ہیں، یہ سب بھانجے بھتیجے ان کے رشتہ دار ہیں، وہاں نہیں یہ ٹریننگ وریننگ دیتے۔
بیچارے قبائلیوں کے ہاں سرائی کے علاقوں میں یا کراچی میں جہاں مہاجر بیچارے رہتے ہیں نا، مہاجر کہتے ہیں یہ پناہ گزین بیچارے، پناہ گزین. اب میں ان کو کیا کہ میں ان کو گالیاں دوں کیا؟ میں بڑی بڑی مغلظات نہیں. کاش کہ جیسا عمران خان کی ISI اور فوج نے تربیت کی ہے، ایسی تربیت اگر میرے ماں باپ کرتے تو میں عمران خان کی طرح میں بھی ماں بہن کی گالیاں دیتا ان کو. اس کا جواب تو دیا نہیں. مارا کیوں؟ تو پاکستان کا میں زندہ باد کا نعرہ کیوں لگاؤں؟ تم نے میرے ابھی دوبارہ 2 بھتیجوں کو جن کا دور دور کوئی تعلق نہیں ہے، تم نے انہیں کیوں گرفتار کیا؟ تم نے مصطفیٰ عزیز آبادی رابطہ کمیٹی کے رکن ان کے بھائی کو کیوں گرفتار کیا؟ تم نے ساؤتھ کے ساتھی جو ہیں ان کے بہنوئیوں اور بھائیوں کو گرفتار کیوں کیا؟ تم نے MQM کے ثابت قدم کنوینر، خدا انہیں ہمیشہ ثابت قدم رکھے، ندیم نصرت کے سگے بہنوئی غالب اقتدار کو 1 مہینے پہلے ان بہادر فوجیوں ISI اور ان کے کزنس پولیس والوں CTV والوں نے گرفتار کیا ہے. یہ اتنے بہادر ہیں. یہ تو میں نے آپ کو ان کے نام بتائے جنہیں آپ جانتے ہیں، اور جنہیں آپ جانتے نہیں ہیں کتنی ماؤں کے لال کو اٹھا کے لے گئے، کتنی بہنوں کو اٹھا کے لے گئے. یہ تو I want to request the Secretary General of the United Nations to form a commission of inquiry about ongoing genocide of Baloch, Muhajirs, Pashtun, Qabaili Pashtun. Not the Pashtun who are agents of the ISI, not the Muhajirs who are the agents of the ISI, not the Baloch who are the agents of the ISI and the army, not the Sindhis, Sardar Vaderas who are the agents of the ISI and army, but the genocide of all nationalities other than Punjabis. Their genocide is still going on. Please form an international commission to investigate the ongoing genocide of Balochs and Muhajirs. I hope that the Secretary General, respectable, honorable Secretary General of the United Nations will take notice of my appeal, my request, my demand. This is a demand, not only demand of Altaf Hussain, but demand of 200 people, oppressed, suppressed people of Pakistan, including poor, suppressed, oppressed Punjabis. اب آپ کہیں گے پنجابیز تو بولتے نہیں ہیں فوج اور ISI کے خلاف، تو بول تو پنجابی نوجوان تو بیچارے جاگ کر بول رہے ہیں وہ، لیکن ایسے اینکر پرسن، تجزیہ نگار، پولیٹیکل اینالسٹ، دفاعی تجزیہ نگار ISI فوج کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں یا بنی ہوئی ہیں.
معدود چند ایک کو چھوڑ کر. ان کو جدھر کہتا ہے کہ ادھر ڈانس کرنے اس گھر میں چلی جاؤ وہاں چلی جاتی ہیں. سپریم کورٹ نائکا بنی ہوئی ہے وہ بھیجتی ہے ان کو. اس لیے میں نے سپریم کورٹ کو نائکا کہا کہ اس نے چیف جسٹس جو موجود ہے ثاقب نثار، لیکن کوئی مائیکلال اتنا بڑا نہیں ہے پاکستان میں آئینی ماہر اور قانونی ماہر. میں نے کہا کہ یہ آرٹیکل 6 پہ لگتا ہے، اس کے اوپر صدر پاکستان اور موجودہ وزیر اعظم اس کو سیٹ کر سکتے ہیں فوراً. لیکن نہ صدر میں اتنی ہمت ہے، سویلین ہے نا بیچارہ، پکوڑے بیچنے دہی بڑے بیچنے والا، اور یہ جو وزیر اعظم ہے یہ تو ہر وقت سجدے میں پڑا رہتا ہے کہ میرے تو باپ دادا نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ میں وزارت عظمی کی کرسی پہ بیٹھوں گا. چلو بیٹھ تو گیا ہوں. ارے کوئی بھی مر رہا ہے مرنے دو، خاموش رہو. کوئی کیا بک رہا ہے بکنے دو یار. اس سپریم کورٹ کے ثاقب نثار چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے اپنی تقریر میں یہ کہا ہے کہ پاکستان دو قومی نظریے پہ قائم ہوا تھا، ایک مسلمان اور دوسرے کا نام لینا بھی میں پسند نہیں کرتا. یہ شوونزم ہے، یہ ریسزم ہے. اس کا مرتکب کون ہوا ہے؟ چیف آف آرمی، سر چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ثاقب نثار آف دی یعنی ہائیسٹ کورٹ آف پاکستان، دی سپریم کورٹ آف پاکستان. میں نے محترمہ آسمہ جہانگیر صاحبہ سے کہا تھا کہ آپ ہی کچھ آواز اٹھا لیں، لیکن میرا خیال یہ خاتون ہے بیچاری جتنا بول سکتی تھی بولی ہیں، اس پر میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور جو آئینی ماہرین. لیکن میں نے جو کہا تھا کہ اس نے یہ جو ہندوؤں کے خلاف کہ میں ہندوؤں کا نام لینا پسند نہیں کرتا، میں کہہ چکا ہوں ایک تقریر میری اس سے پچھلے والی تقریر آپ سن لیجئے، وہ یوٹیوب پہ بھی موجود ہے، MQM ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے. وہ انٹرنیشنل فون کریں ہم آپ کو بھیج دیں گے جس کو چاہیے. جو اینکر پرسنز واقعی حلال کا خون رکھتے ہیں، جو جرنلسٹ کالمسٹ حلال کا خون رکھتے ہیں اور اپنے بچوں کو حلال کھلانا چاہتے ہیں، جن کا اللہ قیامت پر یقین ہے، وہ رابطہ کریں. میری حمایت میں کچھ نہ بولیں، میری حمایت میں کچھ نہ بولیں، بس. میری حمایت میں کچھ نہ بولیں، بس. جو سچ ہے اتنا تو بتا دیں آپ کہ یہ چیف جسٹس نے غلط کہا ہے، غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، غیر مہذب. اگر اندرا گاندھی زندہ ہوتی اور یہ چیف جسٹس ثاقب نثار یہ کہتا کہ میں ہندو لفظ استعمال کرنا پسند ہی نہیں کرتا، اپنے منہ سے لینا گوارا نہیں کرتا، تو اندرا گاندھی بخدا حملہ کر دیتی. لیکن نریندر مودی صاحب میں شاید اتنی جرت نہیں ہے پرائم منسٹر آف انڈیا میں شاید جتنی محترمہ اندرا گاندھی مرحومہ صاحبہ میں تھی. معذرت کے ساتھ انڈیا کے وزیر اعظم کچھ تو غیرت پکڑیے نریندر مودی صاحب. ہم آپ کی زمین کے لوگ ہیں، ہمارے آبا و اجداد کی قبریں وہاں ہیں، ہم ساتھ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے تھے. لڑائی کرا دی غداروں نے اور انگریزوں نے. اب تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے، مسلمان اور ہندوؤں کو مل جانا چاہیے. اب تو آپ مہاجروں کا خدا را ساتھ دے دو، ان کے لیے اعلان کر دو ایک علاقہ جہاں 100 صوبے پتہ نہیں کتنے صوبے ایک صوبہ دے، کہہ دو یہ صوبہ ہے ادھر تھرپارکر کے علاقے میں بنا دو، بسا دو ادھر.
تاکہ ہم بھی ادھر تیاری کریں اور اپنی باقی ماندہ فوج کو، باقی ماندہ قوم کو بھی آزاد کرائے، ملک کو بھی آزاد کرائے اس ناپاک فوج سے، اس ناپاک ISI سے۔ میں آج پھر کہتا ہوں کہ تم نے جو گرفتار کیے ہیں، چاہے وہ کسی گمنام کارکن کے بھائی بیٹے یا رشتہ داروں، انہیں رہا کر دو فوراً، ورنہ میں اعلان بغاوت اس طرح کروں گا کہ بلوچ غیرت مند، سندھی غیرت مند، پختون غیرت مند، پنجابی غیرت مند میرے پیچھے انشاءاللہ آ جائیں گے، میرے قدم بقدم، میری آواز میں ہم آواز ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اے بزدل فوج کے لوگوں، اے بزدل ISI، تم بھائیوں، رشتہ داروں، بہنوئیوں، کزنز کو پکڑ رہے ہو، جو مریض ہیں، جن کے بائی پاس اوپن ہارٹ سرجریز ہو چکی ہیں، بیمار ہیں، ان کو پکڑ رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ باجوہ، اگر میں تیری بیٹی یا تیرے باپ کو اٹھا لوں تو؟ تیرا باپ تو خیر مر گیا، تیری بیٹی کے بیٹوں کو اٹھا لوں تو؟ ISI کے نوید مختار، تیرے بیٹے بیٹیوں، DG رینجرز اور کور کمانڈر کراچی، تیرے بیٹے بیٹیوں یا ان کے بیٹے بیٹیوں کو اٹھا لوں تو؟ میں تو اٹھا نہیں سکتا، لیکن کوئی بھی اٹھا لے، میں یہ مقصد ہے میرا، نہ میں اٹھانا چاہتا ہوں، اگر میری طاقت بھی ہو تو میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں تمہاری طرح سے، میں تمہیں تو اٹھا سکتا ہوں، لیکن تمہاری ماں بہن بیٹی کو، تمہارے بہنوئیوں کو، تمہارے بھائیوں کو خدا کی قسم میں نہیں اٹھاؤں گا۔ ہاں، یہ جو غدار ہیں، ان سور کے پلوں کو تو مہاجر نوجوان نسل پیڑوں پہ لٹکائے گی سر عام انشاءاللہ، وہ وقت آئے گا۔ عجب نہرنگی سیاست دورہ ہے، نہ GM سید کا نام ہے، نہ بادشاہ خان کا نام ہے، انہوں نے کتے میں کیا بولوں، اب یہ فوج کے بزدل لوگوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو ایوب خان نے قسم خدا کی غدار قرار دیا تھا، اور پنجاب کے ایک جاگیردار وڈیرے نے کتے کے گلے میں محترمہ فاطمہ جناح کی تختی لگا کے اس پہ محترمہ فاطمہ جناح لکھ کے شہر بھر میں گھمایا تھا۔ یہ کہاں سے آیا ہے پوچھ رہے ہو؟ ارے یار کیوں پوچھ رہے ہو یار، بھرم رکھے رہنے دو۔ ارے نہیں پوچھو، جس نے یہ کیا تھا اس کی ماں جو تھی ہیرا منڈی میں، اس کی دادی نانی رہتی تھی، جس نے یہ کیا ہے، اور جس نے محترمہ فاطمہ جناح کو غدار کہا، ایوب خان نے، اس کی پیدائش جو ہے وہ اس کے باپ سے نہیں ہوئی تھی، انگریز کے نطفے سے ہوئی تھی، انگریز کے نطفے سے ہوئی تھی، جبھی تو اس نے فاطمہ جناح کو غدار کہا۔ الطاف حسین غدار، GM سید غدار، بادشاہ خان غدار، بلوچ غدار، تم پورا ملک لوٹ کے کھا گئے، تم وفادار، تو کوئی آئینی ماہر کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ Where are you آئینی ماہرین، constitutional experts? Why don't you come and give me the answer? Give me the answer. I request the owners, no matter whether you are agent of ISI, but in the name of your sons and daughter, میں ان کی قسم دیتا ہوں تمہیں کہ تم آئینی ماہرین کو بلا کے یہ پوچھو جو چیف جسٹس ثاقب نثار نے تقریر میں کہا ہے، اس کے بعد اس کو اس صدارتی، اس
سپریم کورٹ کی بینچ میں بیٹھنا چاہیے یا نہیں، اور اس کو پھانسی چڑھنی چاہیے یا نہیں؟ اس نے آئین کے خلاف، قانون کے خلاف بات کی ہے۔ تو فوجیوں میرے، تم نے 2 روز میں جو جشن منایا ہے 14 اگست کا، وہ میرے ہزاروں سینکڑوں ساتھیوں کو کراچی، حیدرآباد، میر پور خاص، سکھر، نواب شاہ سے گرفتار کر کے، ان کے رشتہ داروں کو گرفتار کر کے منایا ہے۔ تم اس طرح میں ڈرا نہیں سکتے ہو۔ جتنا مارو گے اتنے نوجوان مہاجر تگڑے ہوں گے، تگڑے ہوں گے، تگڑے ہوں گے۔ رہا کر دو، رہا کر دو، خدا کی قسم، اللہ کی ذات پہ یقین ہے، ورنہ تم ہمارے آگے، بلوچوں کے آگے، سندھیوں کے آگے اور غریب مظلوم پنجابی پشتونوں کے آگے اللہ کی قسم ایک دن آئے گا، ایسٹ پاکستان کی 71 کی تاریخ دہرائی جائے گی اور تم ہتھیار ڈالو گے، ہتھیار ڈالو گے، ہتھیار ڈالو گے۔ نعرہ مظلوم، نعرہ محروم، بر صغیر کے سب کے لیے نعرے لگا رہا ہوں، نعرہ تمام مذاہب کے لوگ، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، پارسی ہو، احمدیز ہو، جو بھی ہو، کسی مذہب کے ہوں، سب سے کہتا ہوں اپنے اپنے لیڈران سے بات کرو، ان کو غیرت دلاؤ، ہندوستان کی فوج کے لوگوں کو، جرنیلوں کو غیرت دلاؤ، ہندوستان کے اور ایران کے لوگوں، ایران کے سربراہوں کو غیرت دلاؤ، افغانستان کے لوگوں، تم جام شہادت نوش کر رہے ہو، تم افغانستان کا ساتھ دو، پاکستان تمہارا دشمن ہے، دشمن ہے، دشمن ہے۔ میں مسٹر جنرل قمر باجوہ، چیف آف آرمی اسٹاف آف نام نہاد چیف آف آرمی اسٹاف، ISI کے چیف، بزدل چیف نوید مختار، بیہودہ چیف، بے ضمیر چیف، بے شرم چیف نوید مختار، اور دوسری تمہاری DG رینجرز، وہ جو کراچی میں ہے نا، اور کور کمانڈر کراچی، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، بزرگوں نے کہا ہے، وہ نہیں تو کیا بکری کی بیٹی، اس کی بیٹی نہ، وہ نہیں تو اس کی بیٹی یا اس کا بیٹا ایک نہ ایک دن قصائی کی چھری کے نیچے آئے گا۔ یہ میرا نہیں، بزرگوں کا قول ہے۔ یہ تم سمجھتے ہو کہ ہم بے وقوف لوگ ہیں، جاہل ہیں؟ آج تمہارے یہ جو چمکیلے چمکیلے بلے لگے ہوئے ہیں نا، توپیں، بندوقیں، ایٹم بم، یہ مہاجروں نے تمہیں دیا ہے۔ تم فوجی جرنیل اتنے احسان فراموش ہو، ISI والوں تم اتنے احسان فراموش ہو کہ دنیا میں نہ کوئی پیدا ہوا نہ کبھی ہوگا تم جیسا، اور احسان فراموشی اس وقت تک ختم دنیا سے نہیں ہو سکتی جب تک کہ تمہارا ظالمانہ دور اقتدار حضرت علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام درہ فاتح، درہ خیبر، تم اس یزید کی اولادیں ہو جس نے مولا علی مشکل کشا کی اولادوں کو، رسول کی اولادوں کو، نانا کی اولادوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیا ہے۔ تو تم کیا سمجھتے ہو مہاجروں نے تمہیں ایٹم بم دیا،
مہاجروں نے تمہیں سب کچھ دیا، لکھنا سکھایا، پڑھنا سکھایا، احسان فراموشوں تم سمجھ رہے ہو ہمیں پتہ نہیں؟ تم نے ایم کیو ایم کے نہیں، ایک ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ جو یونائٹڈ نیشنز میں ہیومن رائٹس ایشو اٹھاتے ہیں، وکیل ہیں، اور وہ مہاجروں کا مقدمہ اٹھا رہے ہیں، تو ان کو تم وہاں باہر نکل کے گالیاں بھی تمہارے بزدل۔ اس دفعہ بیٹا تم ستمبر میں دیکھتا ہوں میں تم کتنے گالیاں دینے آتے ہو، دیکھتا ہوں آنا بیٹا وہاں پر گالیاں دینے، اگر تمہیں جواب میں تو نہیں دیتا نہ میں سکھاتا ہوں، لیکن تم سے ہی سیکھی ہیں گالیاں جنہوں نے سیکھی ہیں، ورنہ مہاجروں کو تو گالی لفظ اگر کوئی کر دے تو ان کی ماں قسم خدا کی جلتا ہوا انگارہ زبان پہ رکھ دیتی تھی، ہونٹ جلا دیتی تھی کہ یہ لفظ تمہارے منہ سے گالی کا نکلا کیسے؟ ہماری تہذیب تو یہ تہذیب ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمیں معلوم نہیں تم کیا کر رہے ہو؟ عادل غفار کے گھر کی تمہارے ایجنٹس، کرائے کے ایجنٹس، چاہے وہ کہیں سے ان کا تعلق ہو، کسی ملک سے ہو، چاہے وہ تم نے بھیجا ہو، تم نے تو بھیجا ہی ہے، لیکن چاہے پاکستان سے بھیجا ہو یا کسی اور ملک سے بھیجا ہو یا یہی کے ملک سے پیسہ دے کے، تو یہ سارے ڈرامے الطاف حسین کو معلوم ہیں۔ تم نے خوب پکچریں بنوائی ہیں اس کے گھر کی، خوب تصاویر اتروائی ہیں، اور کل رات کو تم نے کیا کیا ہے؟ تمہیں چین نہیں آیا؟ تم نے کنوینر ندیم نصرت کے بہنوئی کو گرفتار کر کے تمہیں سکون نہیں ملا؟ کل رات تم نے جو فلم فوٹوگرافی ندیم نصرت کے گھر کی کنوینر ایم کیو ایم کی تم نے کی ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم جو کر رہے ہو اس کا ہمیں پتہ نہیں؟ ایک ایک چیز کا علم ہے۔ اب یہ بات صرف ہمیں نہیں، تمہاری ایک ایک شکل، ایک ایک چہرہ وہ میٹروپولیٹن پولیس کے پاس بمائے ڈی وی ڈی جا چکا ہے، اب اسکاٹ لینڈ یارڈ والوں کے پاس جا چکا ہے، اب ان کی ٹیمیں جانے اور تم جانو۔ ان گیدڑ بھپتیوں سے نہ عادل غفار کو تم حقوق انسانی کی جدوجہد کرنے سے روک سکتے ہو، وکیل کو، نوجوان وکیل کو، اور تم نہ ایم کیو ایم کے کنوینر ندیم نصرت کو ڈرا دھمکا سکتے ہو اس طرح کی بزدلانہ حرکتیں کر کے۔ کیا مشکل ہے تمہارے گھر کی، تمہارے بچوں کی، تمہاری ماؤں کی، تمہاری بہنوں کی؟ کیا ہم بھی تصویریں نہیں بنا سکتے؟ لیکن ہم نہ تمہاری ماں کی بنائیں گے، نہ بہن کی بنائیں گے، نہ بیٹی کی بنائیں گے، کیونکہ ہم مرد ہیں، مردوں سے سامنا کرتے ہیں، عورتوں پہ ہاتھ نہیں ڈالا کرتے۔ اور ہم تمہارے بیٹوں کو بھی کچھ نہیں کہیں گے، ہمارا تو تعلق تم سے ہے۔ تمہاری تصویریں ہم نے جاری کر بھی دی ہیں اور کر بھی دیں گے، نوید مختار تیری بھی کر دیں گے، موجودہ ڈی آئی جی کی بھی کر دیں گے، ہم سابقہ کور کمانڈر کی بھی کر چکے ہیں، موجودہ کور کمانڈر کی بھی تصویریں بڑی بڑی اپنے ویب سائٹ پہ ڈلیں گی، پوری دنیا میں جائیں گی۔ یہ ہر گھر میں مہاجر کے ایک ہم شیطانی لوگوں کا ایک اڈا بنائیں گے جہاں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے جایا کریں گے، اور تمہاری تصویروں پہ جو کیا کریں گے وہ میں کہہ نہیں سکتا۔ وقت آئے گا اللہ تم سے حساب لے گا، اور اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا بیٹے، اے بزدلو، تم دیکھنا تمہارے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے۔ تم نے ملک توڑ دیا،
پنجاب کی اکثریت کو تم نے بیوقوف بنا کے تم نے ملک توڑنے والے جرنیلوں کو معاف کر دیا، ہتھیار ڈالنے والوں کو معاف کر دیا. بے غیرتو، ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے، قوم تمہیں معاف نہیں کرے گی. زمانہ بدل چکا ہے. پنجاب کے لوگوں، پنجاب کے نوجوانوں میں اب شعور بیدار پیدا ہو چکا ہے. اب انقلاب اس ملک کا مقدر بن چکا ہے. انقلاب فرانس آنے والا ہے. فوج ہی میں سے ایک گروپ اٹھنے والا ہے جو تمہارے جیسے ظالم سفاک افسران کو جس طرح ترکی میں سولیوں پہ لٹکایا گیا، تمہاری اپنی فوج کے لوگ تمہیں سولیوں پہ لٹکائیں گے. تم جو کارکنوں کے گھروں کی فلمیں بنا رہے ہو بناؤ، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم حسینیت کے ماننے والے ہیں. ہم سر کٹانے والے ہیں، سر جھکانے والے نہیں ہیں، نہیں ہیں، نہیں ہیں. یاد رکھ لو. اور ان گیدڑ بھبکیوں میں تمہاری آنے والے نہیں ہیں. مسٹر نائٹ چیک آؤٹ کرنے والے، رات کی تاریکی میں حملہ کرنے والے، لہذا یہ حرکتیں چھوڑ دو. دنیا بھر میں اب تم نے میرے اوپر چلوایا تھا نا، اب تو دیکھو تمہاری تصویریں جا رہی ہیں، اس میں کوئی بھی ہو، دیکھتے ہیں کیسے بچتے ہو تم. اب کرو بیٹا. یہ پاکستان نہیں ہے جہاں فوجی جرنیلوں کی تمہاری چلے گی. یہ برطانیہ ہے. یہاں قانون کی حکومت ہوتی ہے. آئین جو نہیں ہے تو پارلیمنٹ جو ہے اس کے فیصلے چلتے ہیں. یاد رکھو. برطانیہ کو پاکستان نہ سمجھو کہ فوج کا جرنیل جب چاہے، ISI کا جرنیل جب چاہے مل کے وزیر اعظم الیکٹڈ کا کان پکڑ کے کنپٹی پہ بندوق کر کے نکال دیں. ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. ہر ایک گھر کی تصویر بنا لو، ہر ایک کا ویڈیو جائے گا. تم سے اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے نا، تو تم خود سامان کر رہے ہو کہ وہ پڑے نہ آواز آئے اور تمہارا سارا غرور گھمنڈ خاک میں مل جائے اور ہر ایک گانے لگے. سب تخت اچھالے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے. پھر راج کرے گی مظلوم خلق خدا جو تم بھی ہو، وہ میں بھی ہوں. کان کھول کے سن لو. نعرہ مہاجر. آج رات کو تمام رشتہ داروں کو چھوڑ دو، ورنہ پھر شکایت مت کرنا. کل کے بعد جو ہوگا پھر مجھ سے شکایت مت کرنا. میں خدا کی قسم قانون ہاتھ پہ لینے کا کبھی حکم نہیں دوں گا، نہ دیا ہے پہلے، نہ آج دے رہا ہوں، نہ کبھی دے رہا ہوں. لیکن میں نے تو بھائی بھتیجے کی موت پہ صبر کر لیا. ہر آدمی صبر نہیں کر سکتا. صبر کی ایک حد ہوتی ہے، پیمانے کی، بھرنے کی ایک حد ہوتی ہے. اس سے زیادہ بھرو گے تو چھلک جائے گا، چھلک جائے گا. اس کا خیال رکھنا. کوئی نہ کوئی گردنیں اتار رہے ہو، کسی کا بھی متھا گھوم سکتا ہے، کبھی وہ بھی آگے بڑھ سکتا ہے. اس وقت سے ڈرو، اس وقت سے ڈرو. یا اللہ، ایک اور دعا کر رہا ہوں کہ پاکستانی فوج میں کچھ فوجی جرنیلوں میں جن کے ماں باپ آزادی کی جنگ میں شریک تھے،
جن کا حلال خون ہے وہ بریگیڈیئر، کرنل، جنرل، وہ نکل کے آئے میدان میں، اور ایسی ظالم سفاک فوج جو اپنے قوم کی بہن بیٹیوں، بھائیوں کا، والدین کا خون چوس رہی ہے، قتل کر رہی ہے، ان کو پھانسیوں پہ لٹکائیں جیسا ترکی میں ہوا ہے، طیب اردگان نے جیسا کیا ہے، ایسا کرو بہادر فوجیوں جو سچے بہادر ہو۔ میں سچے بہادر سپاہیوں، رنگروٹوں اور سچے جرنیلوں سے کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو بے غیرت پنجابی جرنیلوں سے الگ کرو۔ سپاہیوں، حوالدار، لاس نائک، میجر، کیپٹن، بریگیڈیئر، کرنل، جنرل، میجر جنرل، جو بہادر ہیں وہ آئیں۔ خدا کی قسم بلوچ بھی آپ کا ساتھ دیں گے، جو فوج کے ظالمانہ 70 سالہ ظالمانہ ظلم سے پاکستان کو آزادی دلائے گا، سب پوری قوم آپ کا ساتھ دے گی۔ اس وقت سب پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے، نعرہ مہاجر، نعرہ بلوچ، نعرہ قبائلی پشتو۔